لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جو عرف عام میں مسلمان اور شیعہ کہلاتا ہے اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خانوادے سے ہے، رضوی ہے۔ میں بھی رضوی ہوں اتفاق سے، مگر مجھے روحانی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے بیانات اور سرگرمیوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلطی سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ اس سے تو کسی RSS کے نیتا کے گھر میں، BJP کے نیتا کے گھر میں، بجرنگ دل یا دوسری ایسی تنظیموں کے گھروں میں جنم لینا چاہیے تھا، پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان کے بارے میں بولنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ سب میں اہم چیز مسلمان کے لیے اس کا دین ہوتا ہے، اور جو دین اسلام ہے وہ دین اسلام میں وہی مسلمان ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے۔ فاسق، فاجر، یہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، منافق ہیں۔ اب آپ نسیم رضوی کو ان تمام کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ منافق بھی ہے اور فاسق و فاجر بھی ہے، کاذب بھی ہے، سنیں، اور یہ دین سے پھر گیا ہے، ملحد ہو چکا ہے۔ اگر اسلامی مملکت ہوتی ہندوستان میں تو یہ واجب القتل ہے شریعت کے اعتبار سے، اس کا قتل کیا جانا چاہیے، لازم ہے۔ اس کے اوپر فتویٰ ہے اس سے پہلے جیسا کہ رشدی کے اوپر لگا تھا، سلمان رشدی نے بھی ایسے ہی اول فول بکواس کی تھی، لیکن یہ سلمان رشدی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا ہے۔ سلمان رشدی حضور کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، دیگر پیغمبروں کے تعلق سے غلط سلط بکا، اور پھر جب فتویٰ جاری ہوا علامہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تو منہ چھپاتا دنیا کے کونے کونوں میں پھرتا رہا، اور اس زمانے میں ہاتھ لگ جاتا تو یقیناً قتل ہو جاتا۔ اب بحث ہے کہ یہ شیعہ ہے، شیعہ ہو کے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو مجھے تکلیف ہوتی ہے شیعہ ہوتے ہوئے ایسا کیسا یہ شیعہ ہے۔ دیکھیے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرقے شرعی اعتبار سے یا اسلامی اعتقادات کے حساب سے نہیں ہیں، یہ کچھ شرعی اختلافات ہیں، کچھ دیگر اختلافات ہیں، لیکن اسلام تمام فرقوں میں ایک ہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، اور تمام چیزوں میں اسلامی عقائد کا جہاں تک تعلق ہے کوئی اختلاف بین الفرقین نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، 1-2 کو چھوڑ کے، قادیانی وغیرہ کو چھوڑ کے، باقی کسی فرقے میں اعتقادات کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہے۔ قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، سب ایک ہے۔ حتیٰ ہی کہ قبر میں ہونے والے سوالات جو پیپر آؤٹ بول سکتے آپ، جو آخرت کا پیپر بھی جو آؤٹ ہے، اس کے سوالات جو پوچھے جائیں گے قبر میں، وہ بھی آؤٹ ہیں، اور وہ ہر فرقہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن وسیم رضوی کو اس پر بھی ایمان نہیں ہے، چنانچہ اس نے 2 روز پہلے ہی اپنی وصیت جاری کی ہے۔ اس میں یہ کمبخت یہ کہتا ہے کہ مجھے دفنایا نہ جائے، کفنایا نہ جائے، بلکہ میری لاش کو ہندو دوستوں کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ ان کے اپنے روایات کے آخری جو رسومات ان کی ہوتی ہیں اس طرح سے نظر آتش مجھے کر دیا جائے۔ یہ بولیے کیا کسی مسلمان سے یہ کلمے زبان سے نکل سکتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ تو یہ واجب القتل ہے، اس کے اوپر حد جاری کی جانی چاہیے، اور چونکہ ہندوستان سیکولر مذہب ہے، ملک ہے، یہاں سب کا مذہب سیکولر کہلاتا ہے،
آپ پرائیویٹ حیثیت سے کچھ بھی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ہندو ہوں گے، کرسچن ہوں گے، لیکن حکومتی سطح پر، قومی سطح پہ آپ بس ہندوستانی ہیں. اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے. اگر یہی وسیم رضوی گلف کے کسی ملک میں ہوتا، ایران میں ہوتا، تو اسے قتل کر دیا جاتا اور بڑی بے دردی سے قتل ہوتا اس کا. مگر خوش قسمتی بولیے اس کی، چونکہ آخرت میں تو اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو دنیا میں اسے RSS، بجرنگ دل وغیرہ اسے پناہ دے رہے ہیں، اور اسے لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے، ان کی اتحاد کو پارا پارا کیا جائے. کیونکہ 1857 کی غدر کے بعد جو پہلی آزادی ہم کہتے ہیں، انگریزوں سے غدر کہتے ہیں، اس وقت ہندو مسلم سب نے مل کے انگریز حکومت کے خلاف غدر کیا تھا، آزادی کی علم بلند کیا تھا. تب انگریزوں کو خدشہ ہو گیا کہ ہماری حکومت عنقریب جانے والی ہے، کیونکہ جو اتحاد کا مظاہرہ 1857 میں ہوا اس سے وہ ڈر گئے، کیونکہ وہ مٹھی بھر تھے، سنبھال نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا اس کے بعد سے انہوں نے ہندو مسلم کو بانٹنا شروع کرا تاکہ قومی اتحاد پارا پارا ہو جائے. اب ایک نئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، وہ ہے مسلمانوں کو بھی متفرق کر دیا جائے، کیونکہ ہندوستان میں مسلمان آفیشیلی 15% ہیں اور ان آفیشیلی 20% ہیں ملک کی آبادی کا. میں تو یہ تقسیم کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ دینے کی تقسیم ہے کہ ہم 80% ہیں ہندو جو کہتے ہیں. اس میں سکھ بھی شامل ہے، بودھ بھی شامل ہے، جین بھی شامل ہیں، دلت بھی شامل ہیں، پھر جن کا خدا الگ ہے، جن کی کوئی شریعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ ان کی تقسیم کر دی جائے، سرداریوں کو الگ کر دیا جائے کہ آپ ہندو نہیں ہیں، کیوں؟ جین کو الگ کر دیا جائے کہ آپ ہندو نہیں ہیں، آپ جین ہیں. بدھیوں کو الگ کر دیا جائے کہ آپ بدھی ہیں، آپ ہندو نہیں ہیں. تو یہ اگر چھانٹ دیا جائے تو مسلمان اکثریت میں رہیں گے، باقی تمام ہندو، یہ متحدہ ہندو جو بنا کے بول رہے ہیں، سب کو ملا کے یہ اقلیت میں آ جائیں گے. اب انہیں ڈر ہو گیا کہ اگر یہ اتحاد مسلمانوں کا، جو اب مسلمانوں میں آواز اٹھ رہی ہے، تمام فرقے متحدہ طور پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، یہ فرقے واریت ختم کی جانی چاہیے. ہم کو مارنے والے صرف مسلمان ہے بول کے مار رہے ہیں، کوئی یہ پوچھ کے نہیں مار رہا کہ آپ شیعہ ہیں، کوئی یہ پوچھ کے نہیں مار رہا کہ آپ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کوئی پوچھ کے نہیں مار رہا. صرف آپ کی داڑھی، آپ کا لباس دیکھ کے پہچان رہے ہیں. چونکہ مودی بول چکے ہیں، دور سے پہچان لیتے ہیں ہم لباس دیکھ کے. کہ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا یہی مطلب تھا کہ مسلمانوں تم ڈر کے رہو، تم ایسے لباس پہنو جس سے تمہاری اسلام کی شناخت نہ ظاہر ہو، تاکہ ہم تم کو آسانی سے شکار کر کے ختم کر سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ فرقے کے لوگوں کو چنا ہے کہ ہر فرقہ ایک نیا جھنڈا لے کے نکلے تاکہ مسلمان تقسیم ہو جائیں، منقسم ہو جائیں. ان میں سے وسیم رضوی ایک ہے. تو یہ بدبخت چند کوڑیوں کے حساب سے اقتدار کی لالچ میں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، جو غبن وغیرہ اس نے کیے ہیں وقف بورڈ میں، اس کو چھپانے کے لیے حکومت کا ساتھ دے رہا ہے. اور اس ساتھ دینے کے لیے سب سے آسان نسخہ عزیز بن جانے کا حکومت کے، RSS حکومت کے، وہ ہے فرقہ واریت پیدا کرنا، اسلام کے خلاف بولنا. تو وسیم رضوی کو سوامی دیانند، یتی دیانند کے زمرے میں کر سکتے ہیں. وہ ہندوؤں میں رہ کے اسلام کو گالیاں دے رہا ہے، یا مسلمان ہو کے مسلمانوں میں رہ کے، مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو کے یہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے. اصلی سونے کی پہچان ہے نزاکت، خوبصورت کاریگری کی مثال ہے نزاکت، کھرے سونے کا نشان ہے نزاکت، بدلتے وقت کی مانگ ہے نزاکت. نزاکت جویلرز، جہاں آپ کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے. روبی، ایمرالڈ، الماس اینڈ ڈائمنڈ کے دلکش زیورات جو آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگائے. 100% BIS 916 ہال مارک جویلری، نو میکنگ چارجز. دنیا بھر کے 7500 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ
आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन के जेवरात कहीं और न मिले। कारीगरी के असल मायने आपको नजाकत ज्वेलर्स पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूरी चौकी, हैदराबाद।